سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ اس سورت کے 5ویں رکوع کی پہلی آیات اللہ نور السماوات والارض کی مناسبت سے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ہجرت کے 6 سال نازل ہوئی۔ اس سورت کا بنیادی موضوع دنیا میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنا ہے۔ اس سورت میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سخت سزا کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواتین کے پردے کے احکام بھی اسی صورت میں درج ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے ضروری آداب و احکام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اور بد کردار مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ یہ حد غیر شادی شدہ مرد عورتوں کے لیے ہے، یعنی بدکاری کرنے والی چاہے عورت ہو چاہے مرد، ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور کب مارے جائیں گے؟ جب وہ خود پورے ہوش و حواس میں قاضی کے سامنے جا کر اس کا اعتراف کریں گے، تب ان پر حد نافذ ہوگی اور وہ اس بات کا ذکر ہی نہ کریں اور توبہ کر لیں تو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے رب اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو سزا دیتے ہوئے تم پر انسانی ہمدردی غالب نہ آ جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہی سب کی بھلائی ہے، اور شریعت کی طرف سے مقررہ کردہ حد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ اس سزا کا مقصد لوگوں کو باعث بے حیائی سے باز رکھنا ہے، تو چاہیے کہ سزا علل اعلان دی جائے تاکہ اہل ایمان کے لیے باعث عبرت ہو اور وہ اس برے فعل سے دور رہے۔ بدکاری کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات۔ قرآن مجید میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بدکاری ہے اور وہ بہت برا راستہ ہے۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا مشرکہ سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ یعنی بدکار مرد کسی نیک اور پاکیزہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا سوائے بدکار عورت یا مشرکہ سے، اور بدکار عورت کسی نیک اور صالح شخص سے نکاح نہیں کر سکتی سوائے بدکار مرد یا مشرک سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنین پر حرام کر دیا ہے۔ اور وہ مرد عورت جو پہلے کبھی اس فعل کا ارتکاب کر چکے ہیں لیکن ابھی توبہ کر کے پاکیزہ اور باعفت زندگی گزار رہے ہیں، ان پر نکاح مرد عورت سے نکاح حرام نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اب بھی اس فعل میں ملوث ہیں ان سے نکاح حرام ہے، گناہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس بات سے واقف ہوں کہ وہ جسے شریک زندگی کے لیے منتخب کر رہے ہیں وہ بدکار ہے، اور وہ پھر بھی ان سے نکاح کریں۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ نہ پیش کریں 4 گواہ تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو 80 درے، اور قبول کرنا ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے، اور وہی فاسق ہیں۔ معاشرے میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو نامکمل معلومات کے پیچھے پاک دامن لوگوں پر تہمت لگا بیٹھتے ہیں۔ جو تہمت لگانے والا ہوتا ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جو اس تہمت کا شکار ہوتے ہیں ان کی عزت و آبرو مجروح ہو جاتی ہے۔ یہاں تہمت سے مراد صرف بدکاری کی تہمت لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے سزا بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص نیک اور پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے اور پھر 4 چشمدید گواہ کے ساتھ یہ تہمت ثابت نہ کر دے تو اس کو 80 کوڑے مارو۔ شریعت میں اسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس 4 گواہ ہیں تو معاشرے میں پھیلانے کے بجائے قاضی کے پاس جا کر معاملہ بیان کرے کا ارتکاب کرنے والی پر حد نافذ کی جائے۔ لیکن اگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں،
خواہ وہ اپنے الزام میں سچا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ اگر وہ 4 گواہ نہ لا کر الزام ثابت نہ کر سکے تو پھر زندگی بھر اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی اور اس کو فاسق قرار دیا جائے گا۔ اگر تو وہ شخص بعد میں اپنی لگائی ہوئی تہمت پر نادم اور شرمندہ ہو اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد فاسق ہونے کی صفت اس پر سے ہٹ جائے گی، لیکن اس کی گواہی پھر بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور گواہ نہ ہو تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہیاں دے کر وہ یقیناً سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور عورت کی سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ یہ مرد سچا ہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں غیر عورتوں پر بدکاری کی تہمت کے بارے میں احکام نازل ہوئے ہیں، لیکن یہاں بیوی پر تہمت لگانے کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر شوہر یا بیوی کسی ایک کو بدکاری میں ملوث دیکھے اور اس کے پاس بذات خود کوئی اور گواہ نہ ہو تو پھر کس طرح یہ معاملہ قاضی تک پہنچایا جائے، کیونکہ اگر اس نے 4 گواہ پیش نہ کیے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، اور اگر وہ خاموش رہے تو یہ بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں۔ تو آیا اس کا حل کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سے روایت ہے کہ انصار میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے اور منہ سے نکالے تو اب حد قذف جاری کر دیں گے، قتل کر دے تو آپ اسے قتل کر دیں گے، چپ رہے تو غیظ میں مبتلا رہے، آخر وہ کیا کرے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا اس مسئلے کا حل فرما۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اس مسئلے کے لیے مخصوص قانون دیا گیا جسے شریعت کے اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری میں ملوث دیکھے تو قاضی کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور پھر 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اسی طرح عورت بھی اپنے سر سے الزام ہٹا سکتی ہے اگر وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر اس کا شوہر اپنے الزام میں سچا ہے۔ لعان کے بعد زوجین کو جدا کر دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جس دن تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ صریحاً بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ افک سے مراد ہے کہ بات کو حقیقت سے الٹ کر دینا، اور اس آیت میں اس کے معنی صریحاً بہتان کے ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگایا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے حضرت عائشہ کی برات شان کو بیان کیا۔ ان آیات میں حضرت عائشہ کی عفت و پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ یہ واقعہ سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق کے لیے تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔
سفر سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہاں آپ کا ہار گر گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اسی ہار کی تلاش میں گئیں تو وہاں کچھ تاخیر کے سبب جب آپ واپس تو قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ حضرت عائشہ یہ سوچ کر اسی جگہ بیٹھ گئیں کہ جب قافلے والوں کو یہ علم ہوگا کہ آپ اپنے محمل شریف میں نہیں ہیں تو وہ ضرور ان کی تلاش میں یہاں سے گزریں گے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی اور ان کا پردہ ہٹ گیا۔ حضرت صفوان بن مطلع جن کو قافلے کے پیچھے اس کام پر مأمور کیا گیا تھا کہ اگر کہیں کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی مریض رہ گیا ہو تو وہ اسے ساتھ لیتے آئیں، جب سے گزر ہوا جہاں آپ قیام کر رہی تھی تو آپ انہیں پہچان گئے، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے قبل وہ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنا اونٹ آگے کیا، جس پر حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور وہ دونوں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یہاں جس شخص کو عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی ہے وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے۔ اس نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اسے چھوٹی سی بات پر اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی اور اس افواہ کو اتنا پھیلایا کہ سادہ لوگ مسلمان تھے وہ بھی اس سازش میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ جڑ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے عرصے میں سخت اذیت کا شکار رہے۔ حضرت عائشہ کی برات نازل ہونے کے بعد معاملے کو رفع دفع کیا گیا۔ ان افواہوں کو پھیلانے میں جو لوگ ملوث تھے ان میں عبداللہ بن ابی، زید بن رفع، مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش شامل تھے۔ عبداللہ بن ابی چونکہ منافق تھا تو اس پر حد نافذ نہیں ہوئی، البتہ باقیوں پر حد قذف جاری کی گئی کیونکہ وہ 4 گواہ نہ لا سکے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔